صاحب کل اچانک یہ ہوا، بھارت نے پینک کریٹ کیا، اپنے عوام میں بھی پینک کریٹ کیا کہ پاکستان نے حملہ کر دیا ہے۔ ایک دفعہ پھر ابھی ایز آف ناؤ جب آپ اور میں بات کر رہے ہیں، بھارت پھر یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ شہروں میں بلیک آؤٹ ہو گیا ہے، پاکستان نے 11 مقامات پر ڈرونز کے ذریعے حملہ کر دیا ہے اور انڈین جو ملٹری ہے وہ ان کا سامنا کر رہی ہے اور ان کو اسٹرائک ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ کل بھی یہی کیا، اس کے بعد آج ایک دفعہ پھر 48 ڈرونز بھیج دیے اور جو کہ پاکستان نے مار گرائے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں ایز اے ملٹری اسٹریٹجی، کیا سمجھ میں آ رہا ہے جب پاکستان ڈینائی کر رہا ہے کہ ہم نہیں اس میں ملوث؟ قاضی صاحب السلام علیکم، پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا۔ جو چانکیہ کی سے انسپریشن ڈرا کرتے ہیں انڈیا کے پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرز، اس کی اگر آپ ان کی جو جتنے اسٹریٹجک انسٹیٹیوشنز ہیں اور جو ان کے اسٹریٹجک تھنک ٹینکس ہیں، ان کے آپ پیسز پڑھیں، بکس پڑھیں، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کتنا پسند ہے ان کو چانکیہ کی فلسفی۔ اس میں وہ دو چیزیں بھول جاتے ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ چانکیہ نے سب سے پہلے بات اپنی فلسفی میں یہ کی ہے کہ ایک لیڈر کو یہ چاہیے، ایک اسٹیٹسمین کو یہ چاہیے کہ وہ ایمفیسائز کرے آن دی ویلفیئر آف ہز پیپل۔ ابھی ویلفیئر آف پیپل کی جہاں تک بات ہے، دونوں سائڈز پہ پاکستان میں اور انڈیا میں بہت سکوپ ہے اس میں کام کرنے کا۔ چلیں، یہ لیڈرز کی اپنی اپنی پرائورٹیز ہیں کہ وہ اپنی اپنی ترجیحات ہیں کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ جو ملٹری اسٹریٹجی کے لیے چانکیہ نے ریکمینڈ کیا ہوا ہے وہ ہے کہ پروپیگنڈا کو بہت زیادہ اہمیت انہوں نے دی ہے اپنی فلسفی میں، اور پروپیگنڈا میں انہوں نے یہ سب آج پاکستان میں سب لوگ جانتے ہیں بھی کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جھوٹ کو بولیں، بار بار بولیں اور اتنا بولیں کہ دوسری سائڈ یقین کرنے لگ جائے۔ اب اس چیز کو جو ان کے اسٹریٹجسٹ جو ہیں، جو ان کی حکمت عملی بنا رہے ہیں، پچھلے 5 دن میں انہوں نے ایک بہت بڑی غلطی کی ہے، جو وہ چانکیہ کی فلسفی جھوٹ والی کا ایسنس نہیں سمجھ پائے۔ وہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ جھوٹ بولیں لیکن سچ کے ساتھ مکس کر کے بولیں، تو ایک دو جھوٹ ہوں اور زیادہ سچ ہو اور بار بار ریپیٹ ہو، تو جو آڈینس ہے آپ کی وہ جھوٹ کو بھی سچ کے ساتھ مکس کر کے لے کے چل پڑے گی۔ جب سے یہ کانفلکٹ شروع ہوئی ہے، میں ابھی تک پرہیز کروں گا اس کو وار کہنے کے، کیونکہ اکیڈیمکلی یہ کوالیفائی نہیں کرتی ابھی والی سچویشن وار کہلانے کی۔ تو جب سے یہ شروع ہوئی ہے، ان کے پولیٹیشنز، ان کا جو ان کی جو اسٹیٹ ایپریٹس ہے اور ان کا جو میڈیا ہے، وہ صبح سن رائز سے شروع کرتے ہیں اور سن سیٹ تک جھوٹ بولتے ہیں، پھر سن سیٹ کے بعد شروع کرتے ہیں اور سن رائز تک جھوٹ بولتے ہیں۔ تو کل والے جو انہوں نے کہا تھا، اس میں کچھ چیزیں انہوں نے جو کہیں، اس میں کچھ بہت ہی اہم کہنا تھی۔ میں انڈیا کی ملٹری کی سینئر لیڈرشپ کو سمجھتا ہوں کہ ان میں بڑے کمپیٹنٹ لوگ ہیں، ان میں بڑے سمجھدار لوگ ہیں، پروفیشنل لوگ ہیں۔ ابھی جو کل انہوں نے ایک پاکستان پہ الزام لگایا کہ پاکستان نے 5 میزائل مارے ہیں اور ان میں سے 3 جو ہیں وہ سکھوں کے عبادت گاہوں پہ مارے، سویلین ایریاز میں مارے۔ اگر میں کہیں وہاں بیٹھا ہوتا اور مجھے یہ کہا جاتا کہ ہم یہ پوزیشن لینے لگے ہیں، تو میں ان کو کہتا اپنی لیڈرشپ کو کہ بھائی اس وقت دنیا میں بہت سارے ایسے ملک ہیں جن کے پاس 24/7 ریئل ٹائم میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ دیکھ سکتے ہیں کہ پورے پلانٹ ارتھ پہ کہاں پہ میزائل فائر ہوا ہے، چاہے وہ ٹیسٹ فائر ہو، کس لوکیشن سے ہوا ہے، کیا ٹریجیکٹری تھی، کتنا ڈسٹینس ٹریول کیا، پوائنٹ آف امپیکٹ کیا ہے۔ تو خدا کے لیے یہ مت کرو، اگر یہ کرو گے تو یہ کل کو ثابت نہیں کر سکیں گے۔ ایز ملٹری اسٹریٹجی، ظاہر ان کا ایک بیانیہ یہ تھا اور نیریٹو یہ تھا کہ پاکستان اتنا کمزور ہو گیا ہے، گھس کے ہم ماریں گے اور پاکستان کچھ نہیں کر سکے گا۔ ملٹری اسٹریٹجی میں یہ بات کہ وہ 2 دن سے یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان گھس گھس کے مار رہا ہے اور پاکستان مسلسل ہم پر حملے کر رہا ہے، یہ الٹا نیریٹو ہے نا، یہ کیوں اپنا ہی نیریٹو الٹ دیا ہے انہوں نے؟ کیا کچھ کرنا چاہ رہے ہیں آپ کے خیال میں؟ کیا کچھ پاکستان کے خلاف ایسا ایکشن لینا چاہ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ نیریٹو بناتے ہیں، اگلے دن ڈرونز بھیج دیتے ہیں۔ اس کو زوم آؤٹ کر کے دیکھنا پڑے گا کہ اس کی کیا ریزن ہے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے، آپ نا میرے سے بہت اچھا جانتے ہیں کہ جو پیچھے ماضی میں اس طرح کے انسیڈنٹ سے، آپ اس کو پلوامہ والے انسیڈنٹ کو دیکھ لیں، پٹھان کوٹ والے کو دیکھ لیں، اوری والے کو دیکھ لیں، بامبے والے انسیڈنٹ کو دیکھ لیں، تو انسیڈنٹ کے فوراً بعد انڈیا ایک پوزیشن لیتا تھا، اور وہ پوزیشن کیا تھی کہ یہ پاکستان کے بہاف پہ فلاں فلاں آرگنائزیشن یہ کام کیا ہے۔
اور وہ چند ایک ایویڈنس کرافٹ کر کے بھی ساتھ دے دیتے تھے. تو اس کے بعد ان کی ایک پوزیشن واضح جب وہ لے لیتے تھے تو اسی دن, آج ریوزٹ کریں ماضی کو تو آپ کو پتا چلے گا, اسی دن یو ایس سے لے کر ای یو کے امپورٹنٹ کنٹریز سے لے کر ایون ہمارے ریجن میں کچھ ملک فار ایسٹ کی طرف بھی آپ چلے جائیں تو فوراً انڈین پوزیشن کے ساتھ بہت سارے لوگ جوائن کرتے تھے فارملی, آفیشلی تھرو دیئر فارن آفیسز, اور وہ پاکستان کو اسکوئرلی بلیم بھی کرتے تھے اور انڈین پوزیشن کے ساتھ اپنے آپ کو الائن بھی کرتے تھے. اب 22 اپریل سے اب تک کتنے دن گزر چکے ہیں؟ آپ جو میڈیا پہ یا جو انفرادی لوگوں کے اوپینین ہیں, جو تجزیے ہیں, اس کو چھوڑ دیں. کس ملک کے فارن آفس نے یہ کہا ہے کہ جی ہمیں ایویڈنس دی ہے انڈیا نے اور ہم بھی بلیو کرتے ہیں کہ جو پہلگام میں ہوا وہ پاکستان یا پاکستان سے آنے والی کسی آرگنائزیشن نے کیا؟ آپ مجھے کوئی ایک کوٹ کریں. آف کورس نہیں کیا. آف کورس ظاہر ہے اب امریکہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ وہ حمایت کرتے ہیں اس بات کی جو پاکستان نے کہا کہ آپ نیوٹرل انویسٹیگیشن کرا لیں. اوکے, ایک تو یہ. دوسری مجھے یہ بات بتائیں کہ وہ اپنے لوگوں کے لیے, پاکستان کے لیے یا انٹرنیشنل کمیونٹی کی کنزمپشن کے لیے کون سا انہوں نے کوئی ایسا ایویڈنس سامنے رکھا ہے جو بہت کنونسنگ ہو؟ ظاہر نہیں رکھا, ورنہ پاکستان کے خلاف ایک بیانیہ بن گیا ہوتا ڈپلومیٹکلی بھی اور انٹرنیشنل میڈیا میں بھی. جی اب یہ یاد رکھیں کہ جب بھی کانفلکٹ سچویشن ہو تو دیر از اے ڈے آف کانفلکٹ اینڈ دیر از اے ڈے آفٹر. تو ڈے آف کانفلکٹ کے اندر کیاس, کنفیوژن, جھوٹ, مس انفارمیشن, ڈس انفارمیشن سب کچھ چل جاتا ہے. بٹ جب ڈے آفٹر شروع ہوتا ہے جو لمبے عرصے تک چلتا ہے اس میں سچ کھل کے سامنے آ جاتا ہے. تو اگر آج انڈیا کے آپ پیپرز دیکھیں, آج آپ انڈیا کے جو بہت سارے لوگ اینالسٹ, بڑے امپورٹنٹ اینالسٹ, آج کا کرن تھاپر کا پروگرام دیکھ لیں, اس میں پروین سوامی کی بات چیت سنیں. جی انہوں نے تو کہا ہے کہ سوامی نے 4 گرائے تھے اور پھر مگر مسئلہ ہے کیونکہ آپ کی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 4 پاکستان نے پلین گرائے ہیں اور انڈین میڈیا کوٹ کر کے کہا, اور اس کے بعد دا وائر کی سروسز معطل کر دی گئی ہیں انڈیا میں. انہوں نے ابھی یہ پلین گرانے کی بات نہیں, صرف لوگ کوشچن کرنے لگ گئے ہیں کہ ہمارا میڈیا ہمیں جھوٹ بول رہا ہے, ہماری گورنمنٹ ہمیں جھوٹ بول رہی ہے, اور 1 2 4 5 نہیں بہت لوگ کرنے لگ گئے اور یہ کوشچنز بڑھنے ہیں آگے جا کے. تو ایک تو یہ ہوگی بات. ایک سب سے اہم بات جو ہے وہ سب کو جو پاکستان میں خاص طور پہ سمجھنی چاہیے, اور میں سمجھتا ہوں ہمارے نوجوانوں کو سمجھنی چاہیے. پچھلے 2 دن میں نے جو انٹرویو 1 2 دیے اس کے بعد بہت سارے مجھے بچیاں ملے ہیں اور وہ بار بار ڈرون کی بات کرتے ہیں کہ ڈرون کیوں آ رہے ہیں. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کارگل کے بعد ایل اے سی کے اوپر ہولڈنگ سیکٹر میں جب 2 جہاز انڈیا کے مار گرائے تھے ہمارے شاہینوں نے, تو انڈیا نے پوزیشن کیا لی تھی؟ انہوں نے کہا تھا یہ ہمارے اپنے ایریا میں, اور ہٹ ہونے کے بعد پہلے وہ ایکسیڈنٹ کہتے رہے, پھر ہٹ ہونے کے بعد جو ہے اس کا کارکس وہ پاکستان کی سائڈ پہ گرا. پلوامہ میں آ جائیں, پلوامہ میں انہوں نے اپنے لوگوں کو یہ بتایا کہ جی ہمارا جو ہے ایک طیارہ گرا ہے پاکستان کی سائڈ پہ اور ہم نے بھی ایک F-16 گرایا ہے, اور سارے انڈیا نے اس کو بلیو کیا. لیکن اس کے بعد آج کوئی بھی بندہ گوگل کر کے دیکھ لے کہ کتنے ملٹری اینالسٹس نے, کتنے تھنک ٹینکس نے ورلڈ اوور, اور کتنی میڈیا آؤٹ لیٹس نے یہ لکھا کہ ہاں پاکستان کا کوئی جہاز نہیں گرا تھا, انڈیا کے 2 جہاز گرے تھے اور ایک ہیلی کاپٹر گرا تھا. اور یو ایس نے یہ بھی کہہ دیا کہ جس F-16 کی آپ بات کر رہے ہیں F-16 تو یوز ہی نہیں ہوا. تو یہ میں بات کر رہا ہوں ڈے آفٹر کی. اب اگر آپ خاندار صاحب آپ انڈین ایئر فورس ہیڈ کر رہے ہو 1 2 3 ٹائمز, آپ کے 3 دفعہ آپ کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے دشمن کے علاقے میں اور 3 دفعہ آپ کے جہاز نیچے گر جاتے ہیں, تو ایک بہت زیادہ فرسٹریشن ہوگی فورس کے اندر بھی, اور اس فورس کو جو ہینڈل کرنے والی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس میں بھی بہت زیادہ فرسٹریشن ہوگی. ایک نیچرل سی بات ہے. ابھی ایسے میں کیا کرنا چاہیے ان کے لیے؟ اس وقت ٹرافی کیا ہوگی ان کے لیے؟ ٹرافی ہوگی خدا نخواستہ وہ چاہیں گے, زور لگا رہے ہیں پورا کہ کسی نہ کسی طرح وہ PAF کا کوئی ایک جہاز ہٹ کر لیں. اب جو ڈرونز چلے پاکستان میں, ڈرونز انہوں نے تقریباً 2000 کلومیٹر بارڈرز کی وڈتھ کے ساتھ مختلف جگہوں سے انٹروژن کرائی. اینڈ یہ میرا گیس ہے, میری ازمپشن ہے کہ اس کی جو اسٹریٹجی پہ جو بندہ کام کر رہا تھا ادھر, اس کے ذہن میں یہ تھا کہ اگر ہم ساؤتھ سے شروع کریں, سندھ کے ساؤتھ سے بھی, اور پنڈی تک جا کے ہم آزاد جموں اینڈ کشمیر تک ڈرونز کی انٹروژن مختلف جگہ کریں, تو ایک پینک آئے گا, ایک افراتفری پھیلے گی اور ایئر فورس ریسپونڈ کرے گی, اور کسی طرح ہماری طرف جو ہمارے جہاز
ہوا میں ہیں ان کے سٹینڈ آف کے رینج میں آ جائے گی. ایک ٹیکنیکل بات ہے لیکن اب چونکہ میڈیا پہ بہت بات ہو رہی تو عام لوگوں کو بھی اس کی خیال ہے کہ ہماری BVR کے رینج میں آئے گی اور ہم کچھ جہاز گرا لیں گے. اور بہت سارے ڈرون انہوں نے اس لیے داغ دیے. اب ہمارے ہاں بچے بچیاں نوجوان ایون کچھ میڈیا پرسنز بھی سب یہ کر رہے ہیں. ایک طرح کچھ لوگ شکایت بھی کر رہے ہیں, کچھ لوگ اینگر میں بھی ہیں کہ کیسے آپ سکتا ہے کہ ڈرون اتنے شہروں تک آ گئے. دیکھیں سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ ملٹری کے اندر ایک ٹیکنالوجی بنتی ہے, اس ٹیکنالوجی سے ایک ویپن سسٹم سامنے آتا ہے اور پھر اس ویپن سسٹم کی جو صلاحیتیں ہیں ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اس کا ایک کاؤنٹر بنتا ہے. تو اب تک دنیا میں جو ایئر ڈیفنس کے سسٹم بنے ہیں وہ جہازوں کے اگینسٹ بنے ہیں. جہاز کا ایک سائز ہے, جہاز کی ایک سپیڈ ہے, جہاز کی کچھ ڈائنامکس ہیں. ڈرون ایک بہت چھوٹی سی چیز ہے, اس کی بہت کم سپیڈ ہے. تو جتنے ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ بنیادی طور پہ بنے ہی نہیں ہیں ڈرونز کے لیے. اچھا ابھی میری بات پہ نا یقین کریں, اس کو دیکھتے ہیں دنیا میں نظر دوڑا کے اور اس کی ایویڈنس ڈھونڈتے ہیں. پوری دنیا میں 3 ایئر ڈیفنس کے سسٹمز ہیں جس کو سب کو خریدنا چاہتا ہے. ایک تو S-400 ہے رشیا کا, پھر امریکن پیٹریوٹ ہے اور اس کے بعد اسرائیل کا آئرن ڈوم ہے. اب S-400 جتنے رشیا کے پاس ہیں کسی اور کے پاس تو نہیں ہے. کیا پچھلے 2 سال میں یوکرین کے ڈرونز ماسکو تک نہیں پہنچے؟ رشیا کے بہت سے شہروں میں نہیں گئے. US اور نیٹو نے پیٹریوٹ دیا ہوا یوکرین کو. پچھلے ہفتے کیا خرکوو تک یوکرین کے اندر ڈرون نہیں پہنچے رشیا کے؟ غزہ میں حماس کے لوگ جن کے پاس تو کوئی ٹیکنالوجی کوئی کیپیبلٹی نہیں ہے, روڈیمنٹری سے ان کے ڈرون سے, روڈیمنٹری سے ان کے راکٹس ہیں, کیا وہ تل اویو تک نہیں پہنچے؟ تو کتنا بھی ماڈرن ایئر ڈیفنس سسٹم ہو, یہ ایک چھوٹی سی مشین ہے, یہ کہیں فلائی کرتی ہوئی انٹروژن کر سکتی ہے. کیا انڈیا نے پچھلے چند سالوں میں ان کی ہوم منسٹری نے اور ان کی BSF نے پاکستان پہ بہت دفعہ ایلیگیشن نہیں لگایا کہ جی کچھ نارکو سمگلرز سیالکوٹ, شکرگڑھ اور سلیمان کی سیکٹر سے ڈرونز کے ذریعے کچھ نارکوٹک سمگل کر رہے ہیں انڈیا کے اندر؟ تو اس سے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے کہ مگر جب آپ کہتے ہیں کہ پریشانی کی بات نہیں ہے اور اتنی دیر تک ہے ہمارے لوگوں کو کس چیز پہ فخر کرنا چاہیے؟ ویسے اگر پریشانی کی بات نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اگر پاکستان کو دیکھیے 3 حوالے سے انہوں نے کوشش کی کہ IMF کا پروگرام نہ ملے. آج خبر آ گئی کہ IMF بورڈ نے پاکستان کی اپروول کر دی ہے, یعنی کہ اکنامک فرنٹ پہ ان کی حکمت عملی ناکام ہو گئی. پھر ملیٹریلی انہوں نے پاکستان پر اٹیک کیا, ہم نے ان کے تیارے گرا دی. بین الاقوامی میڈیا میں ہیڈ لائن یہ ہے کہ پاکستان نے پہلی دفعہ اگر رفال گرایا تو پاکستان نے گرا دیا اور بھارت کے پاس گرا دیا. یہ ہیڈ لائن ہمیں مل گئی. تو ملیٹریلی اب پھر ڈپلومیٹیکلی نہیں کہیں ہو رہا کہ پاکستان کے خلاف بیانات آ رہے ہو. تو جب ان 3 محاذوں پر ہمیں سکسس مل رہی ہے تو کیا پاکستان کو ریسپونڈ کرنا چاہیے, اس ٹریپ میں پھنسنا چاہیے جس میں مودی ڈرا کرنا چاہ رہے ہیں ایک ٹرافی کے لیے؟ اچھا ابھی میں میری بات کو کہیں غلط نہ سمجھا جائے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ پریشانی کی بات نہیں ہے, بالکل پریشانی کی بات نہیں ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا. ایشو یہ ہے کہ جب کسی کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی یا ایئر اسپیس کی یا سوورینٹی کی وائلیشن ہوتی ہے, یہ پریشانی کی بات ہے. لیکن جو ریسنٹ کانفلکٹس جس میں ڈرونز استعمال ہونا شروع ہوئے, ڈرونز تو بھی نئی ایجاد ہے. آذربائیجان اور آرمینیا کی کانفلکٹ میں استعمال ہوا ہے بہت ایکسٹینسولی, سیرین کانفلکٹ میں استعمال ہوا ہے, رشیا میں اور یوکرین میں بہت استعمال ہوا ہے. تو کوئی ایگزامپل ڈھونڈ کے بتائیں کہ جتنے ڈرون گئے ہوں ایک اپوننٹ کی ٹیریٹری میں سارے کے سارے اس نے مار گرائے. ویسے تو اس صورت میں یہی جاننا چاہ رہا ہوں, جب آپ خود بھی کہہ رہے ہو ٹرافی چاہتا ہے, کیونکہ پاکستان کہہ رہا ہے ہم رسپونڈ کریں گے. اگر پاکستان کو ملٹیپل فرنٹس پر ڈپلومیٹیکلی بھی لوگ اگریسر کے طور پر نہیں دیکھ رہے, تو کیا پاکستان کو اب رسپونڈ کرنا چاہیے یا یہاں سے وکٹری کلیم کرنی چاہیے, جب نریندر مودی مسلسل ڈیسپریٹ ہو رہے ہیں کہ پاکستان کو ڈرا کریں اور ٹریپ کریں کہ کسی بھی طریقے سے پاکستان اگریسر لگے انہیں موقع ملے؟ جی میں اس پہ بات کرتا ہوں, مجھے اگر صرف 1 منٹ یہ آرگومنٹ ختم کر لینے دیجیے. تو ہمیں اپنے ایئر ڈیفینڈرز پہ بہت فخر ہونا چاہیے کہ انہوں نے ایک مقصد تو میں نے بتایا وہ کسی طرح کوئی PF کے ایئر کرافٹس کو ٹریپ کرنا چاہتے تھے. دوسرا مقصد یہ بھی تھا کہ وہ سارے گراؤنڈ بیسڈ ایئر ڈیفینس سسٹم کی کیپیسٹی دیکھنا چاہتے تھے. تو ہمارے لوگوں نے شروع میں یہ بھانپ لیا اور ان کو اپنی مرضی کے ڈسٹینس پہ آنے دیا, مرضی کی ڈسٹینس پہ ہائٹ پہ آنے دیا اور اپنی مرضی سے پھر شوٹ ڈاؤن کیا. تو میرے خیال ہے کہ انہوں نے بہت اچھا پرفارم کیا اور ہمیں ان پہ فخر ہونا چاہیے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری جو 9 جگہوں کے اوپر سیویلینز کے اوپر انہوں نے فورس یوز کی ہے, ملٹری فورس آن سیویلین ٹارگٹ, وچ از اے کلیئر وائلیشن آف انٹرنیشنل لا.
and very clear violation of Article 2.4 of the UN Charter. تو وہاں کے اوپر یہ بالکل اس طرح ہی ایک ایگزامپل ہے کہ جس انسٹرومنٹ سے وہاں مارنے کی کوشش کی آپ نے انہی کی ٹیریٹری میں وہ انسٹرومنٹ گرا دیے. آگے جا کے ڈیٹیلز آئیں گی کہ اس ٹائم پہ ہمارے پائلٹس نے لاک کیا, پہلے ان کو ایگریشن کرنے دی, اس کے بعد کیا تاکہ یہ نہ ہو کہ ہم انیشیٹر ہیں ایگریشن کے, اس کے بعد ان کو گرایا. تو یہ دونوں تو اتنی بڑی اچیومنٹ ہیں کہ ایک پاکستانی کی حیثیت سے اس کے بعد پاکستان کچھ بھی نہیں کرتا, تو میں تو بہت خوش ہوں اس پہ. وہ جو اسٹریٹجی میں کہتے ہیں کہ اینڈز ویز مینز, آپ ایک آبجیکٹو رکھتے ہیں, اس کے ساتھ آپ کے مینز ہوتے ہیں اور کچھ آپ حکمت عملی بناتے ہیں. ان کی فورسز ان کو کہہ رہی ہیں, آپ کسی پاکستانی کی بات نہ سنیں, انڈیپینڈنٹ آبزرورز اینالسٹ کی بات آپ دیکھیں, ان کے اپنے اینالسٹ کی بات سنیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی اسٹریٹجک پرو ایکٹیویزم کے لیے نہ آپ کی ایئر فورس ابھی تیار ہے, نہ آپ کی آرمی ابھی تیار ہے, نہ آپ کی نیوی ابھی تیار ہے, تو نہ کریں. اب وہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ کرنا بھی کچھ چاہتے ہیں, مسئلہ اپنا دکھانا چاہتے ہیں, فورسز بھی پوری تیار نہیں ہیں, تو وہ چھوٹی چھوٹی ایسی حرکتیں کر رہے ہیں جس سے وہ اپنی عوام کو, جس کو انہوں نے 11 سال میں چارج کر دیا ہے, اتنا زیادہ چارج کر دیا ہے مذہب کے سینٹیمنٹ کے, ہم پاکستان کو اڑا کے رکھ دیں گے. اسے انہوں نے اپنے آپ کو بند گلی میں کھڑا کر لیا ہے, ان کے پاس ابھی کوئی اور آپشن ہی نہیں ہے. پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ پاکستان کے عوام نے اب تک جس طرح پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ پہ ٹرسٹ کیا ہے, دیکھیں کوئی پالیسی گورنمنٹ کو ایسی نہیں بنانی چاہیے جو عوام کی امنگوں کے ساتھ مطابقت نہ رکھتی ہو. لوگوں کی, عوام کی ایسپیریشنز کا پالیسی کو خیال کرنا چاہیے, لیکن صرف عوام کی امنگوں کا خیال نہیں کرنا چاہیے, انہیں بہت سارے اور فیکٹرز کو بیلنس آؤٹ کرنا ہوتا ہے صاحب. تو اگر ہماری پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ نے کہہ دیا ہے کہ وی ول ریسپونڈ, تو ہمیں بڑے تحمل سے, جس طرح پچھلے 5 دن میں سب نے مظاہرہ کیا, اسی طرح تحمل سے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ باقی سارے فیکٹرز کو بیلنس آؤٹ کر کے کس طرح, کن ذرائع کے ساتھ, کہاں, کس وقت ریسپونڈ کریں گے, اور ہمیں ٹرسٹ کرنا چاہیے. صاحب, اور یہ مجھے بتائیے گا کہ یہ جو امیج پرابلم ہے, جب آپ بھی گئے بین الاقوامی میڈیا میں, آپ کو بھی بار بار اس سوال کا سامنا کرنا پڑا, آپ نے جوابات دیے, مگر ہم سے بار بار سوال ہوتا ہے پاکستان کی تاریخ کو لے کے. پاکستان بار بار کہتا ہے کہ جی تاریخ جو بھی تھی ہم نے اب ڈیلیور کیا ہے, فیٹف کی آپ نے بھی اس وقت بات کی. یہ امیج پرابلم ہے جس کو ہمیں ایڈریس کرنا ہے, یا گراؤنڈ ریئلٹی کہیں نہ کہیں ایسی ہے جس کی وجہ سے ہمیں بار بار بین الاقوامی میڈیا سوال کرتا ہے کہ جی آپ کے ہاں ٹیررزم تو آپ کے ہاں سے پنپتا رہا ہے؟ دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا خانزادہ صاحب, یہ کشمیر میں آخری حملہ نہیں ہے. میں اس کا آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. کشمیر کی جو انڈین اللیگلی آکوپائڈ کشمیر ہے, اس کی آبادی تقریباً 10 سے 11 ملین ہے اس وقت. آپ 10 سے 11 ملین والا کوئی شہر دنیا میں اٹھا لیں, لاہور, کراچی, لندن, نیو یارک, کسی شہر میں اتنی آبادی کو جس طرح 1989 سے اب تک 44 سال سے جس طرح انڈین گورنمنٹ نے قید میں رکھا ہوا ہے, آپ کسی پاپولیشن کو اس طرح 46 ایئرز کے لیے قید میں رکھیں. آپ کو پتہ ہے آج ایک عورت اور ایک مرد, ایک بچہ ایک گاؤں سے نکل کے ان کی آرمی کی پرمیشن کے بغیر دوسرے گاؤں میں نہیں جا سکتا. 10 ملین پہ 10 لاکھ فوج ہے, ہر 10 بندوں پہ ایک فوجی ہے, اور پچھلے 46 سال سے میس ریپس ہوئے ہیں وہاں, میس گریوز ہوئے ہیں. ہم نے نہیں ڈسکور کی, انٹرنیشنل کمیونٹی نے کی ہے. کتنی ہیومن رائٹ وائلیشن, اور 2019 کے بعد وہ کس حالت میں رہ رہے ہیں ہم سب کو پتا ہے. تو آپ دنیا میں کسی شہر میں یہ کنڈیشنز کریٹ کر دیں, ایک ٹائم آئے گا کہ وہاں کے بچے, وہاں کے نوجوان, جب ان کے پاس کچھ نہیں ہے تو وہ پتھر اٹھائیں گے اور ماریں گے. پتھر کے بعد اگر انہوں کہیں سے ویپن مل گیا تو وہ ویپن سے ماریں گے, کہیں سے برود مل گیا تو وہ اپنے ساتھ باندھ کے پھڑ دیں گے خود, چاہے وہ غزہ ہو, چاہے وہ ویسٹ بینک ہو, چاہے وہ کشمیر ہو, یہ ہوگا. تو بات یہ ہے کہ یہ جو لارجر کویسچن ہے, یہ جب ایڈریس ہوگا تو اس کے بعد تاریخ بھی سیدھی ہو جائے گی, اس کے بعد آج بھی سیدھا ہو جائے گا, اس کے بعد مستقبل بھی سیدھا ہو جائے گا. اس کے بغیر تو نہیں ہونے والا.